व्यूअर आज کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مغلیہ سلطنت کی معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی۔ مغلیہ دور حکومت میں مذہبی رواداری اور برداشت کا بہت خیال رکھا گیا۔ مغل بادشاہوں کے حسن سلوک، برداشت اور صلح جوئی پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی بہت متاثر ہوئے۔ مغل بادشاہوں نے عوام میں مذہبی تعصب اور مخالفت کو ختم کیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے اور مناصب دیے۔ مغلیہ دور میں فارسی کے ساتھ ہندی زبان کو بھی اہمیت دی گئی۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی جان و مال اور عزت کا تحفظ کیا گیا۔ مغلیہ فوج میں غیر مسلم فوجی بھی شامل کیے جاتے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی کی وجہ سے رعایا مغلیہ سلطنت کی وفادار بن گئی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں اولین اسلامی تاریخ کے بانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ 1564 کو مشہور تاریخی شہر سرہند میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیخ احمد سرہندی تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے جید علماء کرام اور اساتذہ سے علوم اسلامیہ اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مجدد نے اپنے آبائی شہر سرہند میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو اپنے فیوز و برکات سے بہرہور کیا۔ سرہند میں چند سال قیام کے بعد آپ حج بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ دہلی میں ان کا قیام ان کے ہم مکتب شیخ حسن کے ہاں ہوا۔ وہاں خواجہ باقی باللہ کے بڑے متقد تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کی تعریف کچھ ایسے انداز سے کی کہ حضرت مجدان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ خواجہ صاحب نے انہیں چند روز اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت مجدد الف ثانی کو خواجہ باقی باللہ کے طور و اطوار اور ذکر و شغل دیکھ کر ان کے ساتھ عقیدت پیدا ہو گئی۔ موصوف کی درخواست پر حضرت خواجہ باقی باللہ نے انہیں مرید کر لیا۔ 2-3 ہفتے اپنے پاس رکھنے کے بعد خواجہ صاحب نے آپ کو سرہند واپس جانے کا حکم دیا۔ سرہند واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے اصلاحی اور تجدیدی کام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے آپ نے شہنشاہ اکبر کے بااثر درباریوں اور صحیح العقیدہ امراء سے تعلقات بڑھائے اور نفاذ شریعت کی طرف ان کی توجہ دلائی۔ دوسری جانب آپ نے اسلامی ذہن رکھنے والے مریدوں کی ایک جماعت تیار کی جو آپ کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ حضرت مجدد نے اپنے مریدوں سے رابطہ رکھنے کے لیے خطوط نویسی کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کسی امیر یا مرید کے نام خط تحریر فرماتے تو آپ کے مرید اس کی سینکڑوں نقلیں تیار کر کے پورے ملک میں پھیلا دیتے۔ یہ خطوط ایک طرح سے ان کی خانقاہ کے ترجمان تھے اور ان کے ذریعے سے آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع مل جاتا۔ حضرت مجدد الف ثانی کا اثر اکبر کے آخری دور میں بھی ظاہر ہونے لگا۔ اکبر کے بے دین مصائب ایک ایک کر کے وفات پا گئے اور ان کی جگہ وہ امراء آگے بڑھے جو حضرت مجدد کی تعلیمات سے واقف تھے۔ انہی امراء کی کوششوں سے شہزادہ سلیم تخت نشین ہوا، ورنہ خسرو کی جانشینی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ جہانگیر کے عہد میں جو اسلامی تعلیمات کی ترویج ہوئی وہ حضرت مجدد الف ثانی کی اصلاح اور تجدید کی تجدیدی تحریک کا اثر تھا۔ جہانگیر اپنے ابتدائی دور میں راسخ العقیدہ امراء کے زیر اثر تھا۔ نواب مرتضیٰ خان فرید بخاری کی وفات کے بعد ان کا زور کم ہو گیا اور ان کی جگہ ایرانی امراء
برسر اقتدار آ گئے۔ وہ حضرت مسجد کی تحریک کے سخت مخالف تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت مسجد کے خلاف جہانگیر کو بھڑکایا۔ جہانگیر نے حضرت مسجد کو قید کروا دیا۔ انہیں کچھ عرصہ گوالیار کے قلعے میں نظر بندی کی حالت میں گزارا۔ وہاں بھی ان کی توجہ سے بہت سے اخلاقی مجرموں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور کئی غیر مسلم قیدی مشرف با اسلام ہوئے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں